درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ پروگرام کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے تلاوت۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمایوں بھائی، کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ یاسین کی چند آیت کی تلاوت سبحان سناؤں گا۔ اللہ، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہمایوں بھائی نے ہمیں سورہ یاسین کی چند آیت کی تلاوت سنائیں، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایوب بھائی جو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ تو پیارے بچوں آپ نے غور سے سننا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آئیے آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارے معجزے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ایک درخت نے چل کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک اعرابی یعنی گاؤں کا رہنے والا آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے
اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس آدمی نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو بتائے کہ آپ واقعی اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ہاں، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے وہ میری گواہی دے گا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پیارے بچوں، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک بہت ہی یونیک معجزہ ہوا کہ وہ درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ دیکھ کر اپنی جگہ سے ہلنے لگا اور زمین سے باہر نکل آیا۔ وہ درخت انسان کی طرح زمین پر چلتا ہوا سیدھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اس درخت نے اونچی آواز سے 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ درخت دوبارہ زمین پر چلتا ہوا گیا اور اپنی پرانی جگہ پر جا کر ویسے ہی کھڑا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، وہ آدمی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کلمہ شریف پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس پیارے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگل کے پیڑ پودے اور درخت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور ان کا کہنا مانتے ہیں۔ جب درخت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانتے ہیں اور ان پر سلام بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مانیں۔ جن باتوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز منشل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایوب بھائی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اور آج ایک معجزے کا ذکر ہوا۔ کس کا ذکر ہوا؟ کس کا معجزہ تھا؟ پہلے یہ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ کیا ہوا؟ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دینے چل کر آ گیا۔ کیا ہوا کہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دینے کے لیے اپنی جگہ سے چل کر آ گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ تو آئیے اب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی پہلا سوال ٹیم اے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کس عظیم ہستی کے ساتھ سفر پر تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے۔ راستے میں آنے والے اعرابی آدمی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دعوت پیش کی؟ مسلمان ہونے کی۔ مسلمان ہونے کی دعوت پیش کی۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینے کے لیے کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ درخت۔ جی درخت کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال درخت نے کتنی بار اونچی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ 3 بار۔ 3 بار آپ کا جواب ہے، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال یہ زبردست معجزہ دیکھ کر اعرابی نے فوراً کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز منسل کے ناظرین، یہاں پر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے شعر پہچانیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز منسل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے شعر پہچانیے، اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ مسنگ ہوں گے یعنی نہیں ہوں گے۔ آپ کو وہ شعر پہچاننا ہوگا اور مکمل کر کے سنانا ہوگا۔ جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی اسی ٹیم سے جواب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، غلط جواب دینے پر آپ کے 10 پوائنٹس
مائنس کر دیے جائیں گے. اور یاد رکھیے جب میں جی بولوں گا تب آپ نے بزر کو پریس کرنا ہے. تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گئے. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی اب یہ شعر طرز میں سنائیے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. جی ٹیم بی. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی محمود بھائی یہ شعر طرز میں سنا. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. دھوم دیکھی ہے در کعبہ بے تابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی محمود بھائی یہ شعر طرز میں سنائیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. جی ٹیم. یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے.
درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اب اس شعر کو ترجمہ سنائیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی یہ شعر ترجمہ سنا دیجیے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھلکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس منسن کے ناظرین، یہاں پر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے پڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں بلال بھائی کی جانب اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی کون سا کلام سنائیں گے؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. سبحان اللہ. جی صلی نبینا
صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلال بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو بھی نظر بد سے بچائے اللہم آمین جی تو پیارے بچوں اور کڈس منشن کے ناظرین شعر پہچانیے سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس تو اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر نہیں لیکن ابھی مزید سیگمنٹ باقی آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں جی تو پہلے بچوں اور کڈس منشن کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سوال جواب اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ اس میں سوالات کیے جائیں گے پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے دوسرا سوال ٹیم بی سے ہوگا اسی طرح دونوں ٹیموں کے حصے میں 6 سوال آئیں گے تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں پہلا سوال ہے ٹیم اے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا
حضرت हाशिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत हाशिम रदी अल्लाह अन्हो। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हो की जिस्म से कौन सी खुशबू आती थी? मुश्क की। मुश्क की खुशबू आती थी और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। ये बताइए जिस घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस जगह का नाम क्या है? मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल है टीम बी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया? सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत उम्मे कुलथूम रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल कौन सी हिजरी में हुआ? 9 हिजरी। 9 हिजरी में हुआ और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था? इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद गुस्ल दिया और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर कौन से रंग का इमाम शरीफ पहनते थे? सफ़ेद रंग का। आपने जवाब दिया सफ़ेद रंग का और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्ल किसने दिया? फरिश्तों ने। फरिश्तों ने गुस्ल दिया। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है जी। अगला सवाल टीम ए से। जिस ऊँटनी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ हिजरत फरमाई उसका नाम बताइए। कसवा। आपने जवाब दिया कसवा और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन के घर से मेराज के सफ़र पर गए थे? उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा। आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। ये बताइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में कितने साल रहे? तकरीबन 10 साल। आपने जवाब दिया तकरीबन 10 साल और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। हिजरत के दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा शरीफ किस दिन पहुँचे? पीर के दिन। आपने जवाब दिया पीर के दिन यानी मंडे के दिन और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मेन चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं इस सेगमेंट के स्कोर बोर्ड की जानिब। तो इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। तो इस सेगमेंट में दोनों टीमें बराबर नहीं, लेकिन अभी और सेगमेंट बाकी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है तस्वीर से शेर तक। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मेन चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट का तरीक़ेकार ये होगा कि आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी। उस तस्वीर को देखकर आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें तस्वीर में दिखाई गई चीज़ का नाम आता हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर सब्ज़ गुम्बद की तस्वीर दिखाई गई, तो आपको क्या करना है, आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ सब्ज़ गुम्बद आता हो। तो दोनों टीमें रेडी हैं? तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। आपकी तस्वीर आ चुकी है रात। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है सूरज। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है अमामा।
تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی اس شعر کو ترجمہ سنا دیجیے۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں بول بالا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے سمندر۔ وہیں سے ابلے ہیں ساتوں سمندر، جو تیری نہر کا ساحل ہے یا غوث۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، تصویر آ چکی ہے انگلی۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی محمود بھائی یہ شعر بھی ترجمہ سنا دیں۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، تصویر آ چکی ہے زبان۔ کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، تصویر آ چکی ہے تاج۔ تاج والے ہوں اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، تصویر آ چکی ہے گھر۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی محمود بھائی یہ شعر آپ ترجمہ سنا دیں۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مینشن کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب۔ تو اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس۔ تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں بھی دونوں ٹیمیں برابر رہیں، لیکن ابھی فائنل اسکور بورڈ باقی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں محمود بھائی کی جانب، ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی کون سا کلام سنیں گے؟ بلا لو پھر مجھے سبحان اللہ، جی شروع کریں۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بولا لو شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اور بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ
ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمود بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام عطار سنائے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی نظر بد سے بچائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مین چینل کے ناظرین، فائنل اسکور بورڈ یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس۔ تو آج کا مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے، نہ ٹیم اے نہ ٹیم بی کو آگے جانے دیا اور نہ ٹیم بی نے ٹیم اے کو آگے جانے دیا، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھوم